السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹری پلانٹ۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ قربانی والے جانوروں کو کیسے گرایا جائے۔ دوستو، جو طریقہ میں آج آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اس طریقے کو کہتے ہیں جانور کو پیٹی مارنا، اور یہ طریقہ بیل، بچھڑا اور گائے وغیرہ میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے رسے کی ٹیکنیکس جو ہے وہ آنی چاہیے آپ کو، کہ رسہ کیسے لگانا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو نوڈ ہمیں جانور کی گردن پہ لگانی ہے وہ اتنی کھلی رکھنی ہے کہ جانور کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اس میتھڈ کو دو طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جو اوپر والا میتھڈ آپ کو دکھایا ہے یہ بیل اور بچڑے کے لیے، اور جو نیچے والا میتھڈ ہے یہ گائے کے لیے۔ جو ہمیں جانور کی گردن پہ نوڈ لگانی ہے وہ سلپنگ نوڈ نہ ہو، بلکہ ٹائٹ نوڈ لگانی ہے جس سے جانور کا گلا نہ گھٹ سکے۔ جانور کو پیٹی مارنے کے لیے جو ہمیں رسہ درکار ہے اس کی لمبائی 30 فٹ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اچھی طرح سے جانور قابو کر سکیں۔ اس عمل کا عملی مظاہرہ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ بڑے تحمل کے ساتھ جانور کو ایک ٹائٹ نوڈ لگائی ہے گردن پہ، تاکہ یہ سلپ نہ کرے اور جانور کا گلا نہ گھٹے، اس کو سانس نہ رکے۔ اور اس رسے کو اس کی کوہان کے ساتھ گھمایا جائے گا، اور گھمانے کے بعد اس کے چھاتی کے ارد گرد سے اس کو یعنی کہ نیچے سے نکال کر اور اس رسے کو اسی رسے کے اندر سے گزارا جاتا ہے، اور دوسرا رسہ اس کے بالکل بیک پہ، یہ بیک بونز جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور ٹیسٹیکل سے آگے ہم نے اس رسے کو رکھنا ہے جو نیچے سے ہم نے نکالنا ہے۔ اور یہ دیکھیں، جس طرف آپ رسہ رکھیں گے جانور نے اسی طرف گرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جانور آرام سے بیٹھ گیا ہے۔ اس طرح سے جانور کو بٹھانے سے جانور کو چوٹ لگنے کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہم جانور کو گراتے ہیں بڑے برے طریقے سے، اس کی ٹانگوں میں رسہ ڈال کر اس کو کھینچتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور زخمی ہو جاتا ہے، جانور کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور جانور آسانی سے گرتا بھی نہیں ہے، بہت اگریسو ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی جانور گرتا ہے تو آپ نے اس کی گردن کو موڑ لینا ہے، تاکہ وہ اپنے گردن کے ذریعے منہ نیچے لگا کر اپنی کسی قسم کی موومنٹ نہ کر لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر قربانی پہ لوگ جانور جب گرانے لگتے ہیں تو فرش کو گیلا کر کے اور اس کی ٹانگوں کو باندھ کر ایک دم سے جھٹکا دے کر گراتے ہیں، جس سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جانور بعض دفعہ گرتا بھی نہیں ہے اور نقصان کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی فرکشن والی جگہ ہے، کتنی رگڑ والی جگہ ہے، کچی جگہ، اور ہم نے جانور کو ایزیلی اس کو جو ہے بٹھا لیا ہے، بلکہ لٹا لیا ہے اس کو۔ اب اس کے ہم یہ چاروں پاؤں باندھیں گے تاکہ جانور مزید اچھی طرح قابو ہو جائے اور اپنی ٹانگیں مار کر کسی کو زخمی نہ کرے۔ تو اس کے لیے ہم نے اس کی پچھلی دونوں ٹانگوں کو سلپری نوڈ کے ذریعے اکٹھا باندھا ہے۔ پھر جو ہے سامنے والی فرنٹ کی جو لیگ ہے، رائٹ لیگ، وہ اس کے پچھلی ٹانگوں کے اوپر رکھ کے اس کو ہم نے 2-3 دفعہ رسے کو گھمایا ہے۔ اور اب ہم یہ اس کی دوسری جو نیچے والی ٹانگ ہے اس کو ان ٹانگوں کے اوپر رکھیں گے، پچھلی ٹانگوں کے اوپر، اور اس کو مزید گھمائیں گے رسے کو، تاکہ یہ اچھی طرح قابو ہو جائے۔ اور اس کے اوپر ہم ایک ٹائٹ نوڈ لگائیں گے تاکہ یہ مزید اچھی طرح قابو ہو جائے۔ اور جانور جب اچھی طرح قابو ہو جائے گا تو آپ اس کے پاؤں میں لوہے والی جوتیاں بھی لگوا سکتے ہیں، شوز جو آئرن شوز لگواتے ہیں۔ اور اگر جانور کی قربانی کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جانور کو اپنے ڈرپ لگوانی ہے، میڈیکیشن کروانی ہے، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستوں، میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹس کیجئے، اور اپنے جو سجیشنز ہیں وہ کمنٹس میں دیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔